बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 दिसंबर को यमनी हौसियों की तरफ से अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को बहरा अहमद में टारगेट किया गया था। ये हमला उस वक्त किया गया था जब हैरी एस ट्रूमैन और उसके जो डिस्ट्रॉयर ग्रुप है वो यमन पे एक जारहियत का सिलसिला शुरू करने जा रहे थे, और फिर उस जारहियत का सिलसिला शुरू करने से पहले यमनी हौसियों की तरफ से इस अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन के ऊपर 8 मिसाइल्स दागे गए थे। इसके अलावा ड्रोन से हमला किया गया था और इस होने वाली जारहियत को रोका गया था यमन की तरफ से। अब एक बार फिर यमनी हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से एक बयान शाया हुआ है, जिसमें एक तरफ तो एक बार फिर इस अमरीकी तैयारा बरदार हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाया गया है, और इसके साथ साथ जो 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं वो इसराइल के शहरों एशकलोन और उसके साथ साथ तिल अबीब या याफा पे की गई हैं। अब इस वक्त यमनी फौज के मिलिट्री तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें की जाने वाली ताज़ा तरीन इन 3 कार्रवाइयों के बारे में बताया जा रहा है। द मिसाइल फोर्स एंड द ड्रोन एयर फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ क्वालिटेटिव एंड ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग द अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन विद 2 winged missiles and 4 drones in the northern Red Sea, while the American enemy was preparing to launch a major air attack on our country. The operation, thanks to God, led to the failure of the attack. अब ये जो पहली कार्रवाई हुई है इसमें एक बार फिर यमनी हौसियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बहरा अहमर के शुमाल में मौजूद, यानी फिर इससे पहले जब यमनी हौसियों की तरफ से इस जहाज़ पे हमला हुआ था तो इस जहाज़ ने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली थी, और जब ये पहला हमला हुआ था उस वक्त ये जहाज़ यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था और उसको फिर निशाना बनाया था यमनी हौसियों ने। उस हमले के फौरी बाद या 2 दिन के अंदर अंदर ये जहाज़ यमन से तकरीबन 14.5 या 1500 किलोमीटर दूर शुमाली बहरा अहमर की तरफ जो है वो पहुंच चुका था, और उसने वहां जाके स्टेशन कर लिया था अपने आप को। न सिर्फ ये जहाज़ बल्कि इसके साथ साथ जो अमेरिका का पूरा स्ट्राइक ग्रुप था, यानी फिर इस अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ के साथ जो इसके डिस्ट्रॉयर्स थे और जो उसके साथ दूसरी वेसल्स थी, यानी पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप था, ये पूरा बहरा अहमर से जो है वो शुमाली बहरा अहमर की तरफ मुंतकिल हो गया था, यानी फिर यमन से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। अब इस वक्त यमनियों के मुताबिक एक बार फिर इस हैरी एस ट्रूमैन और इसका जो स्ट्राइक ग्रुप था उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि एक जारहियत का सिलसिला यमन पर जारी रखें या यमन पर करें, यानी फिर इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज़ थे जिनको फ्लाई करके यमन तक आना था और फिर यमन के इलाकों को टारगेट करना था। तो उससे पहले ही यमनी हौसियों की तरफ से एक बार फिर इस अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके डिस्ट्रॉयर ग्रुप को निशाना बनाया गया है, और इस हमले के नतीजे में एक तरफ तो 2 विंग या क्रूज मिसाइल्स यमन की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि 4 ऐसे ड्रोन्स हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ यमनी हौसियों की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले के नतीजे में अमेरिका की तरफ से जो एक जारहाना हमले की तैयारी हो रही थी यमन के ऊपर, यमन की सरजमीन के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर पे सबोताज कर दिया गया है। तो इस वक्त ये बयानिया है जो कि यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का इस ताज़ा तरीन हमले के हवाले से सामने आया है। इस वक्त कैफियत यही है कि ये हैरी एस ट्रूमैन यमन के नज़दीक तो नहीं है, लेकिन इस वक्त यमन से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर जो है मौजूद है, और उसके बावजूद यमनी हौसियों की तरफ से उसको ऐसे मिसाइलों से टारगेट किया है जो कि यमन से फ्लाई करके 1000 किलोमीटर दूर तक गए हैं और उस स्ट्राइक ग्रुप को टारगेट करने में कामयाब हुए हैं। तो इस वक्त ये दावे हैं जो कि यमनी हौसी कर रहे हैं इस ताज़ा तरीन कार्रवाई जो कि अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ हैरी एस ट्रूमैन के ख़िलाफ़ की गई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो, कोई भी अहम व्लॉग आप मिस ना कर सकें, और साथ साथ हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अब चलते हैं साथ साथ इस कार्रवाई के साथ जो यमनी हौसियों के तर्जुमान की तरफ से 2 और कार्रवाइयों के बारे में बताया जा रहा है। ये कार्रवाइयाँ ड्रोन्स के ज़रिए की गई हैं, और एक बार फिर यमन से ये ड्रोन दागे गए थे इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करते हुए एक तरफ तो एशकलोन तक पहुँचे हैं और दूसरी तरफ याफा या तिल अबीब तक पहुँचकर कुछ हसास मिलिट्री साइट्स को टारगेट बनाने में कामयाब हुए हैं। दिस आफ्टरनून द एयरफोर्स कैरिड आउट 2 मिलिट्री ऑपरेशन। द फर्स्ट टारगेटेड अ मिलिट्री टारगेट बिलोंगिंग टू द इसराइली एनिमी इन ऑक्युपाइड याफा विद 2 drones. The other operation targeted a vital Israeli enemy target in the occupied Ashkelon with a drone. अब ये जो 2 कार्रवाइयाँ हुई इसमें एक तरफ तो 2 ड्रोन्स दागे गए जिन्होंने टारगेट किया तेल अबीब या याफा के नज़दीक इसराइली फ़ौज की एक अहम जो है इंस्टॉलेशन को, वहाँ एक छावनी को टारगेट किया, एक बेस को टारगेट किया। इसके अलावा जो दूसरी कार्रवाई हुई है इसके अंदर एशकलोन के नज़दीक एक वाइटल टारगेट को निशाना बनाया गया है, और पॉसिबली ये जो निशाना ड्रोन से बनाया गया है इसके अंदर इसराइल का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है या पावर हाउस है या पावर प्लांट है उसको निशाना बनाने के कुछ जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। तो ये 3 कार्रवाइयाँ हुई हैं यमनी हौसियों की तरफ से जिनके
کے اندر ایک طرف تو امریکی طیارہ بردار ہیری ایس ٹرومین کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 کاروائیاں اسرائیلی شہروں پہ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران سے کچھ اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ایران اس وقت جو ہے مسلسل جنگی مشقوں کا، ایئر ڈیفنس مشقوں کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اصفہان صوبے کے اندر جو اس کا نیٹنز جو جوہری فیسلٹی ہے وہاں اس کے نزدیک یہ ساری کاروائیاں اس وقت کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں، ایرانی ایئر ڈیفنس یونٹ کنڈکٹ ڈرلز انکلوڈنگ انٹرسیپٹنگ اے بنکر بسٹر بامب ٹارگیٹنگ دا انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر فیسلٹی ان نیٹنز۔ اب اس وقت جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی افادیت کو جانچنے کے لیے ایران کے اندر بڑے پیمانے پہ ایئر ڈیفنس مشقیں جاری ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پھر کسی بھی طرح سے اگر پاسبلٹی ہوتی ہے، اس وقت جس طرح سے دنیا کے میڈیا ہاؤسز یہ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جیسے ہی صدارتی کرسی سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا حملہ کیا جائے گا وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ کیا جائے گا اور اس کے اندر اسرائیل بھی شانہ بشانہ اس کا حصہ بنے گا، یعنی پھر امریکہ اور اسرائیل کے اشتراک سے جو ایران کا نیوکلیئر سسٹم ہے یا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو نقصان پہنچانے کی جو اس وقت باتیں ہیں اس کو اب ایران نے سیریس لینا شروع کر دیا ہے اور اسی حوالے سے جو ڈرل سامنے آئی ہے یہ ایران کے صوبے اصفہان میں کی گئی ہے اور ایئر ڈیفنس کی اس مشق کے اندر بنکر بسٹر بامبز کو جو ہے ان کو تباہ کرنے کا مشاہدہ کیا گیا ہے، یعنی پھر ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کی افادیت کا جائزہ لیا گیا کہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کتنا سود مند یا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ان بنکر بسٹر بامبز کو تباہ کرنے میں۔ اب اس حوالے سے جو اور اہم اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں، ان دا فرسٹ فیز of the joint air defense maneuver in Natanz, the IRGC Aerospace Force 9D air defense system successfully intercepted a bunker busting bomb launched from a fighter jet in less than 15 seconds and successfully destroyed it at the distance of 17 kilometers۔ اب اس جنگی مشقوں کے پہلے فیز کے اندر یا پہلے مرحلے کے اندر ایرانی پاسداران کی جو ایرو اسپیس فورس ہے اس کی طرف سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جانچنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک ایسے فائٹر جیٹ سے بنکر بسٹر بامب داغا گیا جس کا ٹارگٹ ایک ڈمی ٹارگٹ تھا، لیکن اس ٹارگٹس کو پہنچنے سے پہلے D9 نامی ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس ہدف کو یا اس بنکر بسٹر بامب کو تباہ کیا اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بنکر بسٹر بم کے داغے جانے کے 15 سیکنڈ کے اندر اس بم کو تباہ کیا گیا ہے اور اس کو اپنے ہدف تک پہنچنے سے 17 کلومیٹر پہلے ہی فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اپنے دفاعی سسٹم کو مکمل طور پہ فعال کر چکا ہے، اس کی تیاریاں بہت زیادہ زور و شوروں سے جاری ہیں اور پھر آنے والے کسی بھی ممکنہ حملے کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ ساؤنڈ اینڈ الرٹ مسلسل ہوگا، اس کی تمام جو ہیں وہ ایئر ڈیفنس سسٹم 24 گھنٹے چوکس اور چوکنا ہے اور اس کا اب مشاہدہ یا اس کی جو مشقوں کا آغاز ہے ایران میں کر دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کو اس نظریے سے دیکھا جائے تو ایک پوائنٹ تو بہت واضح ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے اسرائیل کے F-35 اسٹیلتھ طیارے اور خاموشی سے یا اسٹیلتھ طریقے سے ایران تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بنکر بسٹر بامب داغ کر وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو یہ بنکر بسٹر بم تو جو ہے وہ اسٹیلتھ نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کا ریڈار سگنیچر بھی آئے گا اور پھر یہ سب سونک اسپیڈ پہ جب ٹریول کرتا ہے تو پھر ایرانی دفاعی سسٹم اس کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس وقت اس کا اظہار ایران کی اس تازہ ترین ڈرلز کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ تو پھر ایک سیناریو تو یہ ہوگا کہ اسرائیل باوجود اس کے کہ اپنے F-35 طیاروں سے ان بنکر بسٹر بمب کو داغ بھی دے لیکن ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں اس وقت غزہ کے منظر سے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں غزہ کے اندر جو فیئرس کلیشز مجاہدین کے درمیان جاری رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی فوج کا جو نہال بریگیڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہا اور اس جھڑپوں کے نتیجے میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ اس وقت سامنے آ رہا ہے، یعنی پھر کنفرم ہوتی جا رہی ہیں یہ رپورٹیں کہ 3 اسرائیلی فوجی ہیں جو کہ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ کے شمالی علاقوں میں مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو عبرانی میڈیا ہے وہ اس کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، یعنی پھر اس نے اپنے فوج کے بریگیڈز کی تعداد ایک طرف تو غزہ میں بڑھانا شروع کر دی ہے اور کچھ بریگیڈز کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے چینل 14 ہیبری کورسپونڈنٹ The 188 Brigade returned to the Gaza Strip to replace the Kafar Brigade accompanied by 51 Battalion of the Golani Brigade, which operates under the command and the brigade will carry out mission in the northern Gaza Strip under the command of 162 Division۔ اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 188 جو بریگیڈ ہے اس نے ریپلیس کیا ہے اسرائیلی فوج کے جو کفر بریگیڈ موجود تھا
غزہ پٹی کے اندر اور خاص طور پہ شمالی غزہ پٹی کے اندر موجود تھا. ان کا کام یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ حماس کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کریں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اور اگر بات کی جائے اس بریگیڈ کی تو یہ بریگیڈ گولانی بریگیڈ سے ہی متصل بریگیڈ سمجھا جاتا ہے, یعنی پھر اسرائیل کی ایلیٹ فورس کا بریگیڈ سمجھا جاتا ہے. اس کو جو ہے اب دوبارہ ڈپلوائے کیا گیا ہے شمالی غزہ کے اندر. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو جو جبالیہ کے علاقہ ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ زمیندوز کریں, اس کو بلڈوز کریں, اور پھر وہاں پر جو ان کا ایلیٹ بریگیڈ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت حماس کی کارروائیوں کا سلسلہ بڑا ہے اور اس کے اندر ایک دم سے جو بوم آیا ہے اس کو کسی طرح سے روکیں. لیکن پچھلی جو 24 گھنٹوں کی کارروائیاں ہیں اس کے اندر کافی زیادہ جانی نقصان اس وقت اسرائیلی فوجوں کو اٹھانا پڑا ہے. اگر مجموعی بات کریں صرف غزہ کے منظر سے لے کر اب تک, تو اس وقت ان 3 فوجیوں کے مارے جانے کے بعد غزہ کے اندر مجموعی طور پہ اسرائیلی فوجوں کی جو ہلاکت کی تعداد ہے وہ 398 تک پہنچ چکی ہے. یعنی پھر اس سے پہلے 7 اکتوبر سے اب تک جو ہے 395 فوجی مارے گئے ہیں اسرائیل کے غزہ پٹی کے اندر, اور ان 3 پچھلے 24 گھنٹوں والوں کو شامل کرنے کے بعد ان کی مجموعی تعداد 398 تک پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں ہیں جو کہ نارتھ کوریا سے سامنے آ رہی ہیں, اور 2 دنوں کے اندر یعنی 48 گھنٹوں کے اندر نارتھ کوریا کی طرف سے 2 اہم میزائل ٹیسٹ کیے گئے ہیں. اور اس وقت جو تازہ ترین میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے, نارتھ کوریا سیز اٹ کیریڈ آؤٹ اٹس سیکنڈ میزائل ٹیسٹ ان 2 days اینڈ دس ون واز ہائپرسونک. 24 گھنٹے پہلے شمالی کوریا کی طرف سے یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ اس نے ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے, اور اب اس کی تصاویر شمالی کوریا کی طرف سے جاری کی گئی ہیں. اور اس کے بعد ایک نیا بیان بھی داغا گیا ہے کہ ان 24 گھنٹوں کے بعد آج پھر ایک اور جو ہے میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے, اور اس دفعہ جو میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ ہائپرسونک میزائل ہے, یعنی پھر آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز سفر کرنے والا میزائل ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے, یعنی پھر جو اس کی رینج ہوگی وہ ہزاروں کلومیٹر تک ہوگی, اور پھر یہ آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز جو ہے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے نارتھ کوریا پے در پہ ان میزائلوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور اپنی قوت میزائل قوت کو بڑھاتا جا رہا ہے, آنے والے دنوں پہ ایک طرف تو دنیا پہ یہ واضح کر دے گا کہ ہماری جو صلاحیت ہے اس کا بھی اضافہ ہو چکا ہے, اور پھر امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک اس وقت کنفرنٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں شمالی کوریا کو, تو اس حوالے سے بھی پوری دنیا کے لیے ایک الارم بج چکا ہے کہ نارتھ کوریا اس وقت ایگریسو موڈ میں آ چکا ہے. یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا, اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ناصر.